آپ علی بھائی سے خود جا کر اس بارے میں بات کریں، تبصرہ کریں، اور ان وہ مخصوص ریسرچ پیپر کون سا ہے؟ وہ ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر کے اندر نہ تو ضعیف حدیثیں ہوں گی، اس ریسرچ پیپر کے اندر نہ تو تاریخی روایات ہوں گی، بلکہ ساری کی ساری صحیح احادیث ہوں گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، جب بھی آپ کسی عنوان کے اوپر بحث کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی شخص کی کوئی علمی کوتاہی کو واضح کر کے اس کی اصلاح کا ذریعہ بنا جائے، تو وہیں پر بہت سے لوگ آپ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے نظر آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ شاید آپ ان سے جلتے ہیں یا شاید آپ ان جیسا بننا چاہتے ہیں، اس وجہ سے آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو جب ہم نے علی بھائی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بہت ساری علمی غلطیاں جو کہ انہوں نے اپنی بہت ساری ویڈیوز میں کی تھی وہ بتانا شروع کی، تو لوگ ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ آپ علی بھائی سے خود جا کر اس بارے میں بات کریں، تبصرہ کریں، اور ان کو اصلاح کا موقع دیں، ان کی اصلاح کریں تاکہ ان کی بہتری کا ذریعہ بنے۔ تو میں ان کو مخاطب کر کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، علی بھائی نے اپنی ریسنٹ ویڈیو کے اندر جو کہ وحید بھائی اور سہیل بھائی کے ساتھ ہوئی تھی علمی بیٹھک، اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ساڈے تے اپنے بھی سانوں وڈنے پہ ساروں کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بننے کا بہت زیادہ شوق ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ دوسروں کی اصلاح کریں، ہمیں چھوڑ دیں۔ میرے سٹوڈنٹس یا میرے سے جو متعلقین ہیں میرے بھائی، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ یعنی منو حیرانگی ہے کہ سارے مخالفین بھی سانو وڑتے ہیں تو سارے اپنے بھی سانو ہی وڑ رہے ہوتے ہیں، ایسا کوئی اور بھی کام کرو، ٹھیک ہے؟ پوری دنیا میری اصلاح دی فکر۔ تو ہم علی بھائی کو چھوڑ کر ان کے ان تمام مقلدین کو جو علی بھائی کو معصوم سمجھ بیٹھے ہیں اور ان کی علمی غلطیوں کو سمجھنے کی بجائے وہ لوگ ہمیں ایک مخصوص ریسرچ پیپر کا حوالہ اور مخصوص حدیثیں اکثر ہماری ویڈیوز کے کمنٹ باکس میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب وہ مخصوص ریسرچ پیپر کون سا ہے اس کی ہم آگے بات کریں گے، لیکن یہ ویڈیو سیریز اسی وجہ سے بنائی گئی ہے کہ ہم ان تمام علمی غلطیوں کو واضح کریں جو انہوں نے اپنے اس مخصوص ریسرچ پیپر کے اندر کیا ہے۔ وہ ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ وہ مخصوص ریسرچ پیپر کون سا ہے؟ وہ ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح احادیث کی روشنی میں۔ اب اس کے اندر بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو کہ ضعیف ہیں، جن کے اندر راویان مجہول ہیں، جو کہ تدلیس کرتے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے۔ ایسے راویان موجود ہیں جن کا ائمہ کی ان کے عقائد کے اوپر جرح موجود ہے۔ ایسے راویان موجود ہیں جن کو ائمہ سرے سے ضعیف کہتے ہیں، اور ان تمام مدلسین کی، اور ایسے بھی راویان موجود ہیں جو کہ تدریس تسویہ جیسی تدریس کرتے ہوئے بھی موجود ہیں، اور ان کی روایات کو علی بھائی نے اپنے اس ریسرچ پیپر میں رکھ کر اور ٹائٹل دیا 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ ہماری یہ ویڈیو سیریز 3 قسم کے ٹاپکس کو ڈسکس کرے گی۔ نمبر 1، صحابہ کے بارے میں احتیاط اور مشاجرات صحابہ پر سکوت۔ نمبر 2، علی بھائی نے جو اپنے ریسرچ پیپر کے اوپر ٹائٹل دیا ہے یہ بسم اللہ سے بھی اوپر ہے، اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ علی بھائی نے اس کو بسم اللہ سے اوپر رکھا۔ یہ تھا کیا کہ فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح احادیث کو حجت ماننے والے اور جھوٹی بے سند ضعیف تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے، یعنی کہ اس ریسرچ پیپر کے اندر نہ تو ضعیف حدیثیں ہوں گی، اس ریسرچ پیپر کے اندر نہ تو تاریخی روایات ہوں گی، بلکہ ساری کی ساری صحیح احادیث ہوں گی۔ وہ خیر انشاءاللہ اس پوری ویڈیو سیریز کے اندر وقتاً فوقتاً ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ وہ احادیث کتنی صحیح ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ جب علی بھائی سے یہ کہا گیا کہ اس کے اندر آپ نے ضعیف حدیثیں بھی ڈالی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان حدیثوں کو کسی نہ کسی محدث نے صحیح کہا ہوا ہے۔ حدیث نہیں لکھی بھی ہوگی جس کے ساتھ تحکیم نہیں لگی ہوگی دور حاضر کے بڑے بڑے ائمہ کی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث ایک محدث کے نزدیک ضعیف ہو، دوسرے کے نزدیک صحیح ہو، یہ نہیں ہوگا۔ اور پھر جب اس کے مزید جواب نہ دے پائے تو علی بھائی نے کہا کہ ہمارا مقدمہ بخاری اور مسلم سے ثابت ہے۔ ایک جگہ جمع کرنے کے لیے آپ کو یہ ساری روایتیں لکھنی پڑتی ہیں، تو اگر کسی کو اعتراض ہے تو ٹھیک ہے، جو بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں نا وہی آپ ہضم کر لیں، وہی نہیں آپ کو ہضم ہونی۔ تو انشاءاللہ تیسرا جو ہمارا پورشن ہے وہ یہ کہ بخاری اور مسلم کی جو 16 احادیث علی بھائی نے پیش کی ہیں، 16 احادیث، ان احادیث کو بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بتایا جائے گا کہ وہ کس حد تک ائمہ محدثین کے فہم کے مطابق ہے۔ میرے بھائیو، اب معاملہ یوں ہوا کہ
علی بھائی صحابہ کے بارے میں پہلے تو اس بات کے قائل تھے کہ مشاجرات صحابہ پر سکوت رکھا جائے گا اور اسے زد عام پر لانے سے پرہیز کیا جائے گا. یعنی علی بھائی اس معاملے کو اتنا ضروری سمجھتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ یزید ہمارے ماموں کا بیٹا ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے روحانی ماموں ہیں. ساڈے مامے دا پتر تے لگدا ہے یزید، پر وہی گل ہے کہ حضرت نوح دا بیٹا اگر غلط کام کرے گا تو نوح علیہ السلام کی وجہ سے اس کو کوئی نہیں سپورٹ ملے. تو حضرت امیر معاویہ کی ایک بہن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں ہے، اور ان کے والد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سسر ہے. کوئی بندہ ان کے بارے میں بکواس کرے گا وہ اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے ٹوٹ گئی. اور آج اگر کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماموں کہہ دے تو علی بھائی اس کو ماموں پارٹی کہتے نظر آتے ہیں. خیر، اب علی بھائی کے الفاظ جو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین امہات المومنین کے بارے میں استعمال کرتے نظر آتے ہیں، وہ ان کے بارے میں تو الحفیظ اور علمان. اب ان تمام باتوں کے بعد جب ہم علی بھائی کی ان تمام باتوں کے خلاف پوسٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں اسی ریسرچ پیپر کی دھونس لگائی جاتی. اب جب ہم ان کی غلطیاں نکالتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ سب بے سند روایات ہیں اور ان کو دلیل نہیں مانا جا سکتا، تو وہ یہ کہتے ہیں نہیں علی بھائی نے ان ساری احادیث کو اکٹھا کر کے ایک بہت بڑا نالج اور بہت بڑا علم اور بہت بڑا سمندر اکٹھا کر دیا ہے. تو میرے بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ علی بھائی کے شروع سے دعویٰ رہا جو ہم نے علی بھائی سے سیکھا کہ ضعیف احادیث ایک وبال ہے. ضعیف حدیث کو کسی طور بھی قبول نہیں کیا جا سکتا. اسی وجہ سے وہ امام مسلم بن حجاج قشیری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح مسلم کا مقدمہ ہمیشہ سے لوگوں کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے اور اتنی فوقیت دی کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو کلپ بنایا. اس مقدمے کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد اس مقدمے کو علی بھائی نے پراپرلی اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا، اس کو پروپوگیٹ کیا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ ضعیف حدیث کسی طور پر حجت نہیں ہوتی. اور یہ بات ہم علی بھائی کی منوعین قبول کرتے ہیں. لیکن کیا علی بھائی اس بات کو اپنے ریسرچ پیپر پر رکھتے ہیں جس کے اندر انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر طعن و تشنیع کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ضعیف احادیث کا سہارا لیا؟ اور ایک دو نہیں، کم از کم 30 کے قریب احادیث ایسی ہیں جو کہ ضعیف ہیں اور اصول محدثین پر پوری نہیں اترتی. اس کے علاوہ علی بھائی کا یہ دعویٰ کہ فرقہ پرستی سے بچ کر صرف ہم صحیح حدیث کو قبول کریں گے وہ بھی باطل ہو جاتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح حدیث کو قبول کریں گے لیکن اپنے ہی اس نام نہاد ریسرچ پیپر کے اندر ہائیڈروجن بام کے اندر ضعیف احادیث کو ڈال کر اس معاملے کو اور اپنے دعوے کو باطل قرار دیتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلی نشستوں کے اندر ہم تمام احادیث کو وقتاً فوقتاً پڑھیں گے اور ان کے ذوف کے بارے میں بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے پچھلی نشست کے اندر ہم نے اپنا مکمل مقدمہ بیان کر دیا ہے کہ ہماری یہ ویڈیو سیریز کا اصل میں مقصد اور عنوان ہے کیا. علی بھائی نے اپنے ریسرچ پیپر 5B کے اندر جو پہلی حدیث رکھی ہے جو کہ صفحہ نمبر 5 پر حدیث نمبر 12 ہے، وہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے. وہ روایت ایسے ہے کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ تمہارے اور عائشہ کے درمیان کچھ رنجش ہوگی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں ایسا کروں گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر تو میں سب سے زیادہ شکی ہوں گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، البتہ جب ایسا ہو جائے تو تم انہیں ان کی پناہ گاہ پر پہنچا دینا. یہ حدیث مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے اور اس حدیث کے اندر اس کی سند کے اندر ایک راوی ہیں فضیل بن سلیمان النمیری جو کہ ضعیف راوی ہیں. اس راوی کے اوپر بہت سے ائمہ کی جرح موجود ہے، جیسے امام ابو زرع الرازی فرماتے ہیں کہ یہ لین الحدیث ہے اور جمہور کے نزدیک ضعیف ہے. امام ابن ابی حاتم نے بھی اس کے بارے میں یہی کہا. امام ابو عبد الرحمن النسائی نے اس کو اپنی کتاب الضعفاء والمتروکین کے اندر لکھا. امام ابو حفص عمر بن شاہین نے انہیں اپنی کتاب تاریخ اسماء الضعفاء والکذابین میں لکھا. امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن قانے فرماتے ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے. مزید وہ امام ابن جزرہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایسے راوی کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ منکر الحدیث ہے، اس کی روایات منکر ہوتی ہیں. میرے بھائیوں جب ایک راوی کے اوپر اتنے زیادہ امام جرح کر رہے ہوں تو اس کی روایت کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ پھر علی بھائی نے یہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس حدیث کے اندر تحریف کی. وہ تحریف کیا ہے وہ اس ویڈیو کلپ کے اندر ہے. احمد میں یہ حدیث ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ. تو حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا. آپ نے فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت. تو یا رسول اللہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جب ظلم کرے گی تو تم اس کو واپس چھوڑ آنا جہاں سے وہ آئی تھی. یہاں علی بھائی نے حضرت ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وسلام اللہ علیہ پر نعوذ باللہ ظالمہ اور ظلم کرنے والی کا بہتان لگایا ہے، جبکہ حدیث آپ کے سامنے ہے کہ اس کے اندر ایسے کوئی لفظ موجود نہیں ہے. اب میرا سوال ہے ان لوگوں کے لیے جو علی بھائی کو معصوم سمجھتے ہیں، وہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ الفاظ وہ حدیث کی کسی بھی کتاب میں سے کسی بھی حدیث میں سے دکھا سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ سلام اللہ علیہ کو ظالمہ کہا ہو؟ اگر نہیں تو کیا علی بھائی نے تحریف نہیں کی؟ اب یہ دوسری حدیث جو انہوں نے ریسرچ پیپر 5B کے اندر ڈالی، صفحہ نمبر 5 حدیث نمبر 12 کے اندر ہی تھی. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 38927 ہے، اور اس حدیث کے اندر اسماعیل بن ابی خالد مدلس راوی ہیں اور سما کی تصریح درکار ہے. اب یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک بریلوی عالم حنیف قریشی صاحب نے اس کو بیان کیا ٹی وی پر، جس پر علی بھائی نے اس روایت کو ضعیف کہا اور اس راوی کے اوپر جرح کی جو اس کے اندر ضعیف تھا. ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے. یہ مین 4 کتابیں، باقی جتنی ہیں سندیں وہی ہیں ساری. مینلی اس کی 3 سندیں ہیں، ان میں سے بھی 2 ٹاپ آف لسٹ ہیں، اور ان دونوں روایتوں کے اندر یہی تابعین آتے ہیں جن کی سماعت ثابت ہی نہیں خالد بن ولید سے. اور تیسری جو موجم کی روایت ہے اس کے اندر سفیان بن عیینہ اور اسماعیل مدلس ہیں، اور کے اندر سفیان بن عیینہ اور اسماعیل مدلس ہیں اور عن سے روایت کر رہے ہیں. اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھ دیا صحیح مسلم کے، جو صحیح مسلم کا حصہ ہے، کہ مدلس کی عن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر صحیح تصور نہیں کی جائے گی. لہذا یہ ساری کی ساری روایتیں اصول محدثین پہ فارغ ہیں. مدلس تھا، ان سے روایت کر رہا تھا. بعد میں مصطفیٰ ظہیر احمد پوری صاحب نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دے دیا کیونکہ راوی مدلس تھا، ان سے روایت کر رہا تھا، سما کی تصریح درکار تھی. وہ راوی وہی ہے جو اس روایت کے اندر موجود ہے، اسماعیل بن ابی خالد. اس راوی کے بارے میں امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ اسے کبار تابعین نے ذکر کیا ہے، مگر چونکہ حدیث میں سما کی تصریح موجود نہیں ہے تو اس حدیث کو صحیح تصور نہیں کیا جا سکتا. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اسماعیل بن ابی خالد مدلس راوی ہیں اور ان کی ان کی تمام روایات کو ضعیف مانا جائے گا تب تک یہ سما کی تصریح پرووائڈ نہیں کرتے. اس کے علاوہ اگلی حدیث میں جو علی بھائی نے ریسرچ پیپر میں صفحہ نمبر 20 میں حدیث نمبر 41 کے تحت درج کی، وہ المستدرک للحاکم 6121 سے لی گئی تھی. اب اس کی سند بھی اسکرین پر چل رہی ہوگی. اس کی سند میں حسن بن علی بن زیاد السری ایک مجہول راوی ہے، یعنی ایسی روایات جن کے اندر راوی تدلیس کر رہے ہیں، ایسے راوی جو تدلیس تسویہ کر رہے ہیں، مجہول ہیں، ضعیف ہیں، ان کی روایات کو علی بھائی نے اپنے ریسرچ پیپر 5B کو کور کیا. ریسرچ پیپر صفحہ نمبر 21 میں حدیث نمبر 42 میں علی بھائی نے حدیث نقل کی جو کہ ابو داؤد 4648 ہے. اس کی سند سکرین پر چل رہی ہوگی. اس کے اندر بھی ہلال بن جصاف عبداللہ بن ظالم سے ان سے روایت کر رہے ہیں اور ان کی بھی سما کی تصریح ثابت نہیں ہے. اس کے انقطاع کا سبب یہی ہے کہ سما کی تصریح موجود نہیں ہے. اس کے اوپر بہت سے محدثین کی ویسے بھی جرح رہی. اچھا، اب یہ روایت ابو داؤد کے علاوہ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے. امام نسائی نے اس کے اوپر خود جرح کر دی. انہوں نے کہا کہ بھائی ہلال بن جصاف کی تو عبداللہ بن ظالم سے یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے سننا. اس کے علاوہ امام عقیلی نے امام بخاری سے حدیث کا ضعیف ہونا نقل کیا. حافظ ابن حجر اسقلانی نے امام عقیلی کے قول کی طرح کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. امام دارقطنی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ ہلال بن جصاف کا عبداللہ بن ظالم کے ساتھ ایک واسطہ ہے دونوں کے درمیان میں جو کہ نہیں بتایا جا رہا. اس وجہ سے یہ حدیث منقطع ہے اور تدلیس والی روایت ہے، اور ایسی روایت ضعیف ہوتی ہے کہ بہت آسان سی بات ہے. جو اور عن سے روایت کر رہے ہیں، اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھ دیا صحیح مسلم کے، جو صحیح مسلم کا حصہ ہے، کہ مدلس کی عن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر صحیح تصور نہیں کی جائے گی. لہذا یہ ساری کی ساری روایتیں اصول محدثین پہ فارغ ہیں. ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے. مزید یہ علی بھائی نے صفحہ نمبر 22 پر 4 حدیث اوپر تلے اسی سکم کے ساتھ نقل کی. کون کون سی 4؟ سنن نسائی الکبریٰ 8205 8206 8210. یہ تینوں حدیثوں میں یہی سکم ہے کہ ہلال بن جصاف کا عبداللہ بن ظالم کے ساتھ سما ثابت نہیں ہے. چوتھی انہوں نے ابو داؤد 4649 نقل کی جس کے اندر ایک بار پھر
عبد الرحمن بن الاخنس ایک مجہول راوی ہے میرے بھائی، پھر مجہول راوی تدلیس، ان سے روایت، سما کی تصریح نہیں، لیکن علی بھائی نے اس روایت کو اپنے ریسرچ پیپر میں نقل کیا اور اس کو کہا کہ یہ صحیح الاسناد احادیث کے اندر ہے۔ اب علی بھائی کا میں ایک دفعہ مقدمہ دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ علی بھائی کا مقدمہ کیا تھا کہ فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں اس کو حجت اور دلیل ماننے والے جھوٹی، بے سند اور ضعیف تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے کے لیے، تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے کے لیے، اور علی بھائی نے ریسرچ پیپر کے صفحہ نمبر 23 میں حدیث نمبر 45 کے بعد ایک نوٹ لکھا اور اس کا حوالہ تاریخ الخلفاء کے تاریخی اور بے سند قول سے نقل کیا۔ یعنی امام جلال الدین، آپ بہتان لگا رہے ہیں، آپ کس چیز کا بہتان؟ یہ بہتان بازی ہے یار، اگر تاریخ الخلفاء کا حوالہ دیا ہے تو تاریخ الخلفاء پہ مینشن ہے یہ حوالہ۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب امام ہی نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں میں 200 سال کے بعد خود سیوطی بن جاؤں گا۔ سیوتی نے لکھا ہوئے، سیوتی کون سا پرانا ہے یار؟ 500 سال پہلے ہوا، 500 سال بعد میں بھی سیوتی بنا ہوں گا، میں تو ہوں نہیں بن گیا جے۔ ہاں سیوتی نے اتنا مجمع ویکھیا ہونا ہے۔ جب وہ ان کی کریڈیبلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں تو ان کی کتاب میں سے حوالہ کیسے نقل کر سکتے ہیں؟ ان کا قول تھوڑی نقل کیا انہوں نے، ان کا قول نقل کیا ہے، بے سند قول ہے۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، خود علی بھائی نے اپنے ریسرچ پیپر پہ لکھا ہے۔ لیکن حوالہ اس کا موجود ہے نا اس کتاب میں؟ نہیں ہے نا، انہوں نے صرف تاریخ الخلفاء لکھا ہے کہ آگے امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں، جو چیز امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں، اور ان کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ 200 سال کے بعد آپ خود جلال الدین سیوطی بن جائیں گے۔ مجھے بتائیں آپ ان کی بات کو حجت اور دلیل کیسے مان سکتے ہیں؟ سیوطی تو کل کا ہے، علی بھائی یہی کہتے ہیں نا، سیوطی تو کل کا ہے، تو جو ہے ہی کل کا، مجھے بتائیں اس کا حوالہ کیسے نقل کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر دوسری بات، یہ تو تاریخی روایت ہے۔ علی بھائی نے تو اپنے ریسرچ پیپر کو بڑا صاف صاف کر کے لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو نا، تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے، یہ تو بڑا صاف لکھا ہے علی بھائی نے۔ پھر یہاں پہ تاریخی روایات کیوں نقل کی؟ صرف اس وجہ سے نقل کی کہ اپنے مقدمے کو مضبوط کرنے کے لیے۔ امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو احادیث کے انبار لگا لیتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ احادیث ضعیف ہیں یا صحیح ہیں، پھر بھی ان کو اکٹھا کر کے ان کی تضعیف نہیں بتاتے لوگوں کو، ان کو یہ کہہ کے دے دیتے ہیں کہ حدیثیں صحیح ہیں، ایسے لوگوں کو جاہل کہنا بہتر ہوگا اس بات سے کہ انہیں عالم کہا جائے۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، علی بھائی نے خود بہت جگہوں پر اس بات کو نقل کیا۔ لیکن تاریخ الخلفاء میں تو ہر بندہ اس کو مانتا ہے نا، ہر مکتبہ فکر کا مانتا ہے اس کو، نہیں اس اس کے لیے انہوں نے مینشن کیا، کیونکہ ہمارا تو سسٹم ہی یہ ہے کہ ہم ایک نیوٹرل چیز کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ نہیں دیکھیں، اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس بک کے اندر۔ نہیں دیکھیں، تاریخ الخلفاء تاریخ کی کتاب ہے، اس کی مکمل طور پر تحقیم ہوگی، تخریج ہوگی کہ اگر جلال الدین سیوطی صاحب نے یہ بات کہی ہے تو یہ کہاں لکھی ہے، یہ انہوں نے نتیجہ کہاں سے نکالا؟ کیا امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ جب امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو معاملہ جو اختلاف ہو رہا تھا کہ اس وقت پر امام جلال الدین سیوطی موجود تھے؟ نہیں تھے نا، تو انہوں نے کہیں نہ کہیں سے یہ بات اٹھائی ہوگی، تو کہاں سے اٹھائی ہے؟ اس کا حوالہ کون دے گا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کو آپ حجت مان لیں گے ایک دم سے، جب تک آپ کل تک آپ کہہ رہے تھے کہ میں تو خود 200 سال کے بعد سیوطی بن جاؤں گا؟ یہ کامن سینس کی بات ہے نا کہ بھئی آپ اگر ایک حوالہ دیتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ تقریب کے اندر لکھا ہے کہ بھئی امام ابن حجر اسقلانی نے یہ حوالہ اس کے بارے میں نقل کیا ہے اور وہ حوالہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، تو پھر تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر حوالہ ہی نہیں لکھا ہوا اور خالی ان کی ذاتی قول لکھا ہوا ہے، تو علی بھائی تو کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے یا مسلمان کر لے اس پہ غور، بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور۔ تو اگر ہم نے بابوں کی ہی باتیں لے کر چلنی تھی تو پھر ہم علی بھائی کے پیچھے کیوں آئے؟ ٹھیک ہے، خیر، ریسرچ پیپر صفحہ نمبر 23 پر حدیث نمبر 46 کے تحت علی بھائی 2 حدیثیں لے کر آئے، ایک سنن کبریٰ للبیہقی میں سے اور ایک سنن نسائی 3009۔ اب اس کی سند میں ایک راوی ہیں خالد بن مخلد، اب یہ بخاری مسلم کے راوی ہیں اور یہ ایک شیعہ راوی ہیں۔ ان کے بارے میں محدثین یہ کہا کرتے تھے کہ شیعہ راوی کی وہ روایت جو ان کے عقائد کو تقویت بخشتی ہو وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اب یہ روایت جو 3009 سنن نسائی اور سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر جو روایت موجود ہے 9447 کے اندر، وہ ایک صحابی کے خلاف ہے، اور چونکہ اس کے اندر ایک راوی شیعہ ہے اور شیعہ راوی کی وہ روایت جو صحابہ کے خلاف بیان کرے قابل قبول نہیں ہوتی۔ اب اس کے بارے میں امام ابو الفتح فرماتے ہیں کہ منکر روایات کو نقل کیا کرتا تھا یہ راوی۔ امام ابو داؤد سجستانی فرماتے ہیں صدوق ہے مگر شیعہ ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس کی زیادہ تر احادیث منکر تھی۔ امام جوزجانی فرماتے ہیں کہ اس کی روایات اس کے مذہب کی طرف مائل ہوتی تھی۔
امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں صدوق ہے مگر شیعہ ہے، اور مزید فرماتے ہیں کہ معتبر بات یہی ہے کہ اس راوی کو ضعیف مانا جائے گا۔ امام صالح بن محمد جزرہ فرماتے ہیں کہ سکہ راوی ہے مگر غلو کیا کرتا تھا۔ امام محمد بن سعد جن کی طبقات سعد ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ شیعہ راوی ہے اور منکر حدیث بیان کرتا تھا۔ جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ بہت سے لوگ آپ کو بتانا شروع کر دیں گے کہ بھائی وہ تو بخاری مسلم کے اندر بھی اس کی روایات موجود ہیں، تو اس کے اوپر امام ابن رجب حنبلی نے بڑا ایک مضبوط بیانیہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ خالد بن مخلد جب کبھی اہل مدینہ سے روایت کرے گا تو وہ قبول ہوگی، اور اہل کوفہ سے کرے گا تو قبول نہیں کی جائے گی۔ تو بہت آسان سی بات کہ شیعہ راوی کی وہ روایات جو ان کے عقائد کو تقویت بخشتی ہو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ریسرچ پیپر 5B کے اندر صفحہ نمبر 24-25 اور حدیث نمبر 51 کے تحت علی بھائی 2 حدیثیں لے کر آئے، سنن نبی داؤد اور مسند احمد کی۔ اب ان دونوں حدیثوں کے اندر بقیہ بن ولید تدریس تسویہ کر رہا ہے، اور جب ایک راوی تدریس تسویہ کرتا ہے تو اس کی تمام اسناد کو سما کی تصریح کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ فراہم نہیں کی گئی۔ اس وجہ سے دونوں حدیثیں ضعیف ہیں، کیونکہ بقیہ بن ولید تدریس تسویہ کر رہا ہے، اور تدریس تسویہ سب سے گھنونا جرم سمجھا جاتا ہے تدلیس کے معاملے میں۔ ریسرچ پیپر کے صفحہ نمبر 28 پر حدیث نمبر 59 کے تحت علی بھائی 2 حدیثیں لے کر آئے۔ نمبر 1 مستدرک للحاکم کی 5935 اور 5941۔ اب ان دونوں روایات کے اندر اپنا اپنا سکم موجود ہے، لیکن علی بھائی نے ماشاءاللہ ان دونوں سکم کو واضح کیے بغیر ان کو امام حاکم اور امام ذہبی کی تحکیم کے اوپر قبول کر لیا۔ پہلی سند میں سلیمان بن مہران الاعمش اور حکم بن عتیبہ مدلس راوی ہیں، سما کی تصریح سے محروم ہیں، اور دوسری سند میں حبیب بن ابی ثابت مدلس راوی ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح درکار ہے۔ مزید اس سند میں مسعود بن سلیم اور فردوس الاشری مجہول راوی ہیں، ابن حبان کے سوا کسی نے ان کی توثیق نہیں کی، اس وجہ سے یہ مجہول راوی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو ہم اپنی پچھلی 4 قسطوں کے اندر یہ بات بڑے واضح انداز میں اور بڑے صریح انداز میں سمجھا چکے ہیں کہ علی بھائی کا یہ دعویٰ کہ وہ صرف اور صرف صحیح احادیث کو قبول کرتے ہیں کس حد تک باطل ہے۔ ریسرچ پیپر 5B میں ضعیف احادیث کی بھرمار اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ ہم نے پچھلی 4 قسطوں میں 16 سے زیادہ احادیث کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ضعیف ہیں، ان کے اندر سکم ہے اور ائمہ محدثین کے اصولوں پر پوری نہیں اترتی۔ اسی تناظر میں ہم نے مزید کچھ قسطوں کو ریکارڈ کیا تھا، لیکن کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے وہ ویڈیوز ہمارے پاس سے ڈیلیٹ ہو گئی، اس وجہ سے ہم اس کو دوبارہ سے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ریسرچ پیپر 5B میں صفحہ نمبر 9 پر حدیث نمبر 18 میں علی بھائی نے ایک حدیث کو نقل کیا۔ وہ حدیث یہ تھی کہ انہیں حضرت عمر بن العاص کو جب سیدنا عمار بن یاسر کے قتل کی خبر دی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل اور ان کا سامان یعنی مال غنیمت کے طور پر لوٹنے والا جہنم میں جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی نے پوچھا کہ خود آپ بھی تو ان یعنی سیدنا عمار بن یاسر سے لڑنے والے گروہ میں شامل تھے، تو عمر بن العاص نے اس واضح غلطی کی تعویل کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ نے تو صرف قاتل اور سامان لوٹنے والے کو جہنم کا ذکر کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ حدیث علی بھائی نے المستدرک للحاکم 5661 سے اٹھائی۔ سند سکرین پر چل رہی ہوگی۔ اس سند میں ایک راوی ہے معتمر، انہوں نے اپنے والد سلیمان بن ترخان سے اس روایت کو نقل کیا۔ سلیمان بن ترخان جو راوی ہیں یہ ان سے روایت کر رہے ہیں، اور جب کوئی راوی ان سے روایت کرتا ہے تو اس کو سما کی تصریح دکھانی ضروری ہوتی ہے، یعنی کہ سلیمان بن ترخان مجاہد سے بیان کرتے ہیں لیکن مجاہد سے سما کی تصریح موجود نہیں ہے۔ امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ سلیمان التیمی تدلیس کیا کرتے تھے، اور جو راوی تدلیس کرتے ہوں ان کی سما کی تصریح ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مسند احمد بن حنبل 1729 کے اندر بھی اس کا ایک ترک موجود ہے، لیکن اس کے اندر ابو حفص اور کلثوم بن جبر کا
सैयदना अमर वब्न अल-आस से समा साबित नहीं है। इसी सनद के बारे में इमाम ज़ाहबी सीर आलाम नुबला में फरमाते हैं कि इसकी सनद में इनक़ता है या मुनक़ता है। इसकी दो मज़ीद इसनाद हैं, एक में लैस बिन अबी सुलैम ज़ईफ़ रावी हैं और एक और सनद में मुजाहिद की ये मुरसल रिवायत है। अब यहाँ अली भाई से ये पूछा जाएगा कि महज शेख अलबानी की तहकीम को हक़ सच मानकर आपने इस हदीस को तो ले लिया, लेकिन एक रिवायत तिब्कात इब्न साद के अंदर भी मौजूद है कि उसमें यह लिखा है कि अबुल गादिया फरमाते हैं कि उन्होंने हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ग़ीबत की, शतम किया, गालियाँ दी, जब इस वजह से अबुल गादिया ने उनको शहीद किया। अब तिब्कात इब्न साद की ये रवायत अली भाई और उनके शागिर्दों के लिए, उनके तलामज़ा के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि वो महज एक हदीस की बुनियाद पर जब सहाबा पर तान शुरू कर देते हैं और ये भी नहीं देखते कि हदीस सही है कि ज़ईफ़ है। हम तो ये भी नहीं मानते कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मगीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या फिर अमर वब्न अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा कराम, ये जय्यद सहाबा कराम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर तान करते थे, और ना ही हम ये मानते हैं कि हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गालियाँ दिया करते थे। क्योंकि ये दोनों हदीसें उसूल मुहद्दिसीन पर ज़ईफ़ हैं, तो क्या अली भाई के शागिर्दान और तलामज़ा को इतना शोर और बाबेला मचाती है कि अब वो अम्मार बिन यासिर पर, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर सबो शतम का इल्ज़ाम डालेंगे? खैर, इस सवाल को हम सिर्फ उनके तलामज़ा के लिए छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। रिसर्च पेपर 5B के सफ़ा नंबर 12 में हदीस नंबर 24 अली भाई ने नकल की और वहाँ पर लिखा कि सैयदना नाफ़े ताबी फरमाते हैं कि सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर खशबिया यानी मुख्तार सकफ़ी के ग्रोह के लोगों और ख़वारिज को सलाम कहा करते थे, हालांकि वो मुसलमानों से बरसरे किरताल रहते थे। और सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाया करते थे कि जो कोई हय्या अलस्सलाह कहकर मुझे नमाज के लिए बुलाएगा तो मैं उसकी दावत को कबूल करूँगा, यानी उसके पीछे नमाज पढ़ूँगा, और जो कोई हय्या अल फलाह कहकर बुलाएगा तो मैं उसके पुकार पर लब्बैक कहूँगा, यानी उसके पीछे नमाज पढ़ता रहूँगा। मगर जो कोई मुझे ये कहे कि आओ अपने मुसलमान भाइयों से जंग करो या उनका माल लूटो तो फिर मैं इनकार करूँगा। अली भाई ने यह रवायत सुनन कुबरा लिल बैहकी 5088 से ली है। इसकी सनद भी स्क्रीन पर चल रही होगी। इस सनद के बारे में अगर आप गौर से देखें तो यूनुस बिन उबैद मुदल्लिस रावी हैं, अन से रवायत करते हैं और अन की वजह से यह रवायत ज़ईफ़ होती है। यूनुस बिन उबैद का इमाम नाफे से समा साबित ही नहीं है। इमाम इब्न हजर अस्कलानी, इमाम अबू ज़ुर्रा, इमाम सयूती, इमाम ज़हाबी, इमाम मक़दसी ने यूनुस बिन उबैद को मुदल्लिस रावी करार दिया। रिसर्च पेपर 5B में सफ़ा नंबर 12 में हदीस नंबर 24 के तहत नोट के अंदर एक हदीस लिखी कि सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाया करते थे कि मुझे पूरी ज़िंदगी किसी भी चीज़ का इतना अफसोस नहीं है जितना इस बात पर कि मैंने सैयदना अली के साथ मिलकर कुरानी हुक्म अन-निसा 59 और अल-हुजरात 9 के मुताबिक बागी ग्रोह के ख़िलाफ़ जंग (जमल व सिफ़ीन व नहरवान) नहीं की। ये रवायत अली भाई ने अल-मुस्तदरक अल-हाकिम 6360 से ली है। मेरे भाइयों, हमेशा की तरह बाकी तमाम रिवायात की तरह इस हदीस के सनद में भी इनक़ता है। इमाम ज़ाहबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं सय्यद अलामुन नुबला के अंदर कि ये रवायत मुनक़ता है और जो रवायत मुनक़ता हो वो ज़ईफ़ गर्दानी जाती है। रिसर्च पेपर 5B में सफ़ा नंबर 15 के हदीस नंबर 31 में अली भाई ने एक हदीस को नकल किया। ये रिवायत अली भाई ने मुस्नद अहमद बिन हम्बल से ली है 17321। इसमें एक रावी हैं बक़िया बिन वलीद। अब बक़िया बिन वलीद के बारे में हम पिछली नशिस्त में पढ़ चुके हैं कि वो मुदल्लिस हैं, तदलीस करते हैं और तदलीस की सबसे ख़तरनाक वाली शाख के ऊपर हैं, यानी कि तदलीस तस्विया। गो इस सनद के अंदर मौजूद बक़िया बिन वलीद की समा की तसरीह तो मिल गई, लेकिन बहीर बिन साद अन खालिद बिन मादान की समा की तसरीह नहीं है। इनकी तदरीस की वजह से भी यह रवायत ज़ईफ़ है। इसके बारे में हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि बक़िया ने इस सनद के मुतल्लिक़ अपनी समा की सराहत कर दी है, मगर बहीर बिन साद अन खालिद बिन मादान में अभी भी ज़ोफ़ बरकरार है और हदीस की सेहत के लिए इनके समा की सराहत ज़रूरी है। अगर मुकम्मल सनद की सराहत मिलती है तो इसे सही माना जाएगा, वरना ये
ضعیف گردانی جائے گی کیونکہ بقیہ بن ولید تدلیس تسویہ کا مرتکب ہوا ہے۔ یہاں پر یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ ریسرچ پیپر 5B میں صفحہ نمبر 15 میں حدیث نمبر 31 میں علی بھائی نے ایک حدیث کو نقل کیا۔ ویسے تو اس حدیث کے متن کے اوپر ہماری مکمل ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلے ہی اپلوڈڈ ہے، اس کی سند کے اوپر بھی ہم اس ویڈیو میں بات کر چکے ہیں، لیکن ایک بار پھر سے ہی یہ حدیث مسند احمد بن حنبل 23329 سے اٹھائی گئی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اس کی سند کے اوپر کلام کیا، جرح کی، فرمایا کہ حسین بن واقد کی روایات منکر ہیں۔ احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن بریدہ کی وہ روایات جو حسین بن واقد بیان کرے منکر ہوں گی۔ اس قول کو دیکھتے ہوئے غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے اس پر کلام کیا کہ یہ جرح چونکہ امام احمد بن حنبل نے کی ہے اور یہ حدیث بھی احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے تو یہ قول مفسر ہے اور ناقابل تردید ہے۔ اب اگر کوئی غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کی توثیق کو نہیں مانتا اور ان کو ناسبی کہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ریسرچ پیپر میں موجود مصطفیٰ ظہیر امن پوری کی تمام تحکیم کو ختم کرا دے، کیونکہ یہ تو ناسبی ہیں اور ناسبیوں کی تحکیم کو استعمال کرنے کا آخر مقصد ہی کیا ہے۔ اس روایت کو نقل کرنے والے جب احمد بن حنبل نے ہی اس کو منکر قرار دے دیا ہے تو پھر کیا ہی جواز بنتا ہے اصول کو نہ ماننے کا۔ ریسرچ پیپر 5B میں صفحہ نمبر 20 اور حدیث نمبر 40 وہ حدیث علی بھائی نے ابن ماجہ 121 سے اٹھائی ہے۔ اس میں عبد الرحمن بن ثابت کا سعد بن ابی وقاص سے سما ہی ثابت نہیں ہے، یہ تدلیس ہو رہی ہے اور یہاں پر سما کی تصریح ہونا ضروری ہے، چونکہ نہیں ہے اس لیے یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ یہ کل 24 یا 25 کے قریب احادیث میں نے آپ کو گنوائی جو علی بھائی نے اپنے اس ریسرچ پیپر کے اندر رکھی، اور اس ریسرچ پیپر کے اندر علی بھائی نے ضعیف حدیث، مجہول راویان کی حدیث، مدلسین کی روایات، تدلیس تسویہ کرنے والے راویان کی احادیث، ایسی روایات جو کہ اصول محدثین پر پوری نہیں اترتی، وہ صحیح کہنے کی کوشش کی جو کہ ناقابل قبول ہے۔ اب علی بھائی نے اپنا پورا مقدمہ کھڑا کیا تھا جن احادیث کے اوپر، ان میں سے آدھے سے زیادہ احادیث ضعیف ہیں۔ باقی ماندہ جو احادیث ہیں انشاءاللہ ان کو اگلی نشستوں میں ان پر بات کی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ وہ 16 احادیث جو بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں یہ 28124108 یہ ساری احادیث کے ان کے فہم کے اوپر بات کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ اصل میں ان احادیث کے اندر کیا بات ہو رہی تھی اور علی بھائی نے اس کو کس طرح سے مولڈ کیا۔ تو اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے، قرآن کی بات کرنے اور قرآن کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو راسخ فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت اطہار کی محبت کو راسخ فرمائے، اور کوئی بات ایسی ہمارے منہ سے نکل گئی ہو جو نہیں نکلنی چاہیے تھی تو اللہ ہمارے دل سے اس کو معاف فرمائے۔ اللہ آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔